کمرے کی حالت دیکھ کر اکبر کی نگاہوں میں حیرت دوڑ گئی، لیکن اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ لیکن درگوش اس کی نگاہوں میں مچلتی ہوئی حیرت کو بھانپ گیا تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو، رات کسی سے کشتی لڑی تھی کیا؟ تم جاؤ میرے لیے ناشتہ بنا کر لاؤ، میں نہا کر آ رہا ہوں۔ درگوش نے اس کی نگاہوں کو پڑھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، جی میں اس لیے آیا تھا کہ آپ ناشتہ کیا کرو گے؟ کچھ بھی بنا لو، بار بار پوچھا مت کرو۔ یہ کہہ کر درگوش غسل خانے کی طرف بڑھا تھا۔ اکبر ابھی اسی جگہ جمع ہوا تھا۔ اس کو کھڑا دیکھ کر درگوش جاتے جاتے رک گیا۔ کیا بات ہے؟ درگوش بابو، کمرہ سیٹ کر دوں؟ نہیں شکریہ، تم جاؤ میں کر لوں گا، درگوش نے نرم لہجے میں کہا۔ درگوش نہانے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ نہا کر بڑی حد تک وہ تازہ دم ہو گیا۔ اب اس کا ذہن بڑی ہی تیزی سے اس مورتی کی گمشدگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسی الجھن کو لے کر اس نے جلدی جلدی کمرہ سیٹ کیا اور ایک بار پھر وہ الماری کی جانب بڑھا۔ پھر جیسے ہی اس نے الماری کا پٹ کھولا اور وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ ناگر نے ہوٹل میں بڑی تفصیل سے اس خبر کو پڑھا تھا۔ اس باکس سے برآمد ہونے والی تمام چیزوں کی مکمل تفصیلات اس نیوز میں موجود تھی۔ وہ تفصیل پڑھ کر چونک گیا تھا، چنانچہ بڑے میاں سے جان چھڑا کر وہ فوراً ہی باس سے رابطہ کرنے کے لیے بے چین تھا۔ اپنے اور ساتھیوں کی طرح وہ بھی اپنے نادیدہ باس سے ناواقف تھا۔ رابطے کے لیے گھر میں ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر موجود تھا جس سے وہ باس سے رابطہ کیا کرتا تھا۔ اگر باس کو خود رابطہ کرنا ہوتا تو وہ موبائل پر کال کر لیتا تھا، لیکن یہ نمبر ایسا ہوتا تھا جس کو کبھی ٹریس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے بتائی ہوئی مخصوص فریکوینسی ملا دی۔ کافی دیر کی درد سری کے بعد آخرکار باس کی آواز اس کی کانوں سے ٹکرائی۔ کیا بات ہے؟ اوور۔ باس میں آپ کو کافی دیر سے ٹرائی کر رہا ہوں، اوور۔ ناگر کے انداز میں شکایت تھی۔ اپنا انداز درست کرو، مجھے ہزاروں کام ہوتے ہیں۔ میں اتفاق سے ادھر نکل آیا تو تم سے بات ہو گئی، ورنہ تم اس ٹرانسمیٹر سے اپنا سر ہی پھوڑ لیتے، اوور۔ باس کی قدرے بیٹھی ہوئی آواز اس کی کانوں سے ٹکرائی۔ سوری باس، اوور۔ چلو معاف کیا، اب بولو کیا کہنا چاہتے ہو، اوور۔ باس نے حاتم کی قبر پر لات مارتے ہوئے کہا۔ باس، اس مورتی کے بارے میں ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے، اوور، ناگر نے آہستہ سے کہا۔ تو تم یہ بتانے کے لیے مجھے بے چین تھے، اوور۔ باس کا لہجہ طنزیہ ہو گیا۔ نہیں باس، جلدی سے بولا۔ وہ دراصل اخبار میں نے اس خبر کے متعلق پڑھا ہے، اوور۔ وہ تو ہر کسی کو معلوم ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، اوور۔ باس نے بولتے وقت شاید برا سا منہ بنایا تھا۔ لیکن باس، میرے پاس دوسری خبر ہے، اوور۔ ناگر کا لہجہ ڈرامائی ہو گیا۔ وہ کیا؟ باس نے جلدی سے کہا۔ یاد رکھو بات کام کی ہو، ورنہ، اوور۔ باس نے باقی کا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ باس، اخبار میں مسروقہ چیزوں کی تفصیل ہے، لیکن اس میں اس سونے کے سانپ کا کوئی تذکرہ نہیں، اوور۔ کیا؟ باس چلا اٹھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اپنی بات کی وضاحت کرو، اوور، باس نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کے چلانے سے ناگر یکدم ہی سٹ پٹا گیا۔ میرا مطلب ہے باس کہ اس سانپ کی مورتی کو پہلے سے اڑا لیا گیا ہے۔ یہ کام درگوش کے سوا اور کسی کا نہیں ہو سکتا ہے، میرا دل کہتا ہے، اوور۔ درگوش، اوور۔ باس کے لہجے میں حیرت تھی۔ جی باس، ہم نے ساحل کی تلاشی لی تھی، اوور۔ پھر کیا ملا وہاں سے، اوور؟ باس کی آواز ناگر کے کانوں میں پڑی۔ ساحل پر ایک تصویر ملی جو کہ درگوش کی ہی ہے، جس پر کسی توسیہ نام کی لڑکی کا نام لکھا ہے، اوور۔ ناگر کی بات پر خاموشی چھا گئی۔ کافی دیر کے بعد باس کی بھررائی ہوئی آواز ناگر کے کانوں سے ٹکرائی۔ تمہاری بات دل کو لگتی ہے، اب تم جاؤ، میں خود اس معاملے کو دیکھتا ہوں کہ یہ درگوش کیا بلا ہے، اوور اینڈ آل۔ سونے کے سانپ کی مورتی الماری میں ہی موجود تھی اور اس کی آنکھیں اپنے مخصوص انداز میں چمک رہی تھیں۔ درگوش کو اچھی طرح سے یاد تھا کہ وہ مورتی الماری میں نہیں تھی، اور پھر واپس اسی جگہ کیسے آ گئی؟ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ مورتی مل جانے کی اس کو بے حد خوشی تھی۔ اس سوال کے جواب نے اس کو بہت زیادہ الجھا دیا تھا، چنانچہ جب وہ رات کو اپنی ڈیوٹی پر پہنچا تو بہت زیادہ خاموش تھا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی خاموشی کو بھانپ لیا تھا۔ وہ سمجھے کہ آج بھی اس کی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ ارے آپ آرام کرتے، آپ آئے کیوں؟ اکرام نے مسکرا کر کہا۔ رت جگہ صحت تباہ کر دیتا ہے سالہ، شیر علی نے ٹکڑا لگایا۔ یار گھر میں بھی بوریت ہی ہوتی ہے، درگوش نے دھیرے سے مسکرا کر جواب دیا۔
پھر تو سر جی اس کا ایک حل ہے، بوریت کو بھگانے کا۔ شکیل احمد نے مسکرا کر کہا۔ وہ کیا؟ شیر علی اور اکرام نے یک زبان ہو کر کہا۔ سر آپ کب تک ملازم کے ہاتھ کا پکا کھانا کھاؤ گے؟ اب آپ کو شادی کر لینی چاہیے۔ اس کی بات سن کر درگوش کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کے خیالوں میں یکدم ہی توسیہ کا چہرہ گھومنے لگا تھا، جس کے حسن کے حصار میں وہ قید ہو چکا تھا۔ بالکل ٹھیک، جس گھر میں چاند سی عورت نہ ہو وہ گھر گھر نہیں جہنم ہوتا ہے سالہ۔ شیر علی پھر مسکرایا۔ چھوڑو ان فضولیات کو، یہ بتاؤ باکس کا کیا رہا؟ درگوش نے پوچھا۔ کیونکہ میرے جانے کے بعد مجھے بالکل علم نہیں کہ کیا ہوا۔ سر وہ سارا سونا سرکاری تحویل میں جا چکا ہے۔ اس کی رپورٹ ہیڈ کوارٹر میں آئی جی صاحب تک پہنچ چکی ہے اور سارے میڈیا میں آپ کے چرچے ہیں۔ ارے میں تو لا علم تھا۔ سر پوری دنیا کو معلوم ہو گیا ہے، اب تو ہر جگہ آپ ہی کے چرچے ہیں، اکرام نے کہا۔ میں آرام ہی کرتا رہا تھا اس لیے مجھے علم ہی نہ ہوا، درگوش نے بات بنائی۔ بہرحال ایک انکوائری بیٹھ چکی ہے کہ یہ سونا آیا کہاں سے اور کس کو ڈیلیور ہونا تھا۔ بہت جلد ہی اصل مجرم سامنے ہوں گے، شکیل نے مسکرا کر کہا۔ ابھی درگوش اس بات کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ ایک عجیب سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ آواز سیٹی سے مشابہت رکھتی تھی۔ پھر اس نے جو کچھ دیکھا وہ کافی حیران کن اور خوف زدہ کر دینے والا تھا۔ درگوش کی نگاہ بے خیالی میں مچان کی جانب اٹھ گئی۔ دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ وہ جہاں تھا وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ مچان کی طرف کا منظر ہی ایسا تھا کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپا نے جس طرح اس کے حسن کی تعریف کی تھی، وہ منظر بار بار اس کی آنکھوں میں لہرا رہا تھا۔ کیا میں واقعی بہت حسین ہوں؟ کیا یہی وجہ ہے کہ بابا نے مجھے سب سے چھپا کر الگ تھلگ رکھا ہے؟ کیا اس ڈر سے مجھے کوئی اڑا کر لے جائے گا؟ کیا میں اسی طرح سات پردوں میں چھپی رہوں گی؟ اسی طرح کی باتیں سوچتی ہوئی وہ بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے درگوش کے بارے میں بھی سوچا، کیا وہ اس کو یاد کرتا ہوگا؟ پھر اس نے اپنے اندر سے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی، تم پریشان نہ ہو، وہ تم کو چاہتا ہے، اس کی آنکھوں میں تم نے سچائی دیکھی ہے، وہ ضرور آئے گا، پھر وہ سات پردے کھل جائیں گے اور تم آزاد ہو جاؤ گی۔ اسی طرح کی باتیں سوچتے ہوئے وہ نیند کی گہری وادیوں میں کھو گئی۔ وہ سانپ تھا یا اژدہا جو کہ بڑی ہی تیزی سے ایک درخت سے مچان کی طرف بڑھ رہا تھا، جس کو دیکھ کر درگوش کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے چلانا چاہا، وہ چلا بھی نہ پایا۔ اس نے ہلنے کی کوشش کی لیکن اس کا پورا جسم جیسے پتھر کی کسی مورتی میں تبدیل ہو گیا ہو۔ یہ اس کی پھنکار تھی جس نے اس کو سیٹی سمجھا تھا۔ اس نے چیخ کر اپنے ساتھیوں کو خبردار کرنا چاہا، مگر اس کی آواز اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ اس کے ساتھیوں کے ہنسی مذاق کی آوازیں اس کو بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے جسم کے تمام مساموں نے پسینہ چھوڑ دیا تھا۔ درگوش نے حلق پھاڑ کر اپنے ساتھیوں کو آواز دینا چاہی، لیکن اس کی آواز جیسے حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ چلا نہ سکا۔ اس کے جسم میں صرف اس کی آنکھیں تھیں جو حرکت کر سکتی تھیں۔ اس نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ اس سے دل کو تقویت اور خوف سے نجات ملتی ہے۔ یہی ہوا۔ اس کا جسم اندیکھی بندشوں سے آزاد ہو گیا۔ پھر درگوش کو اور کچھ نہ سوجھا۔ اس نے جیب سے پستول نکالا اور اس اژدہے یا سانپ کی جانب فائر کر دیا، جو کہ اس کے ساتھیوں کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر درگوش حیران رہ گیا کہ گولیاں اس سانپ سے ٹکرا کر اچٹ گئیں، جیسے کہ اس کا جسم پتھر ہو۔ گولیوں کی آواز سن کر تینوں بوکھلا گئے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ عبرتناک موت ان کا مقدر تھی۔ سانپ یا اژدہے نے اپنا جسم ان تینوں کے گرد کسی چادر کی طرح لپیٹ دیا۔ پھر ان دلدوز چیخوں سے علاقہ گونج اٹھا۔ آنن فانن وہ بے حس و حرکت ہو گئے۔ بے ہوش ہونے سے قبل درگوش نے صرف اتنا دیکھا کہ اس اژدہے نے غائب ہونے سے پہلے اس کی جانب بڑی ہی تیز نظروں سے دیکھا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد دماغ قدرے اعتدال میں آیا تو فوراً ہی اس کی آنکھوں کے سامنے مچان والا منظر گھومنے لگا تھا۔ وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ عین اسی وقت ایک نرم و ملائم ہاتھ اس کے سینے پر آ کر رک گیا۔ شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو ایک نہایت ہی خوبصورت اور جوان سالہ نرس کھڑی تھی، جس کے لبوں پر ہمدردانہ مسکراہٹ تھی۔ اب درگوش نے ادھر ادھر دیکھا تو اس پر انکشاف ہوا کہ وہ کسی ہسپتال کے وارڈ میں ہے۔ میں یہاں کیسے؟ آپ کو بے ہوشی اور شدید بخار کی حالت میں آپ کے محکمے کے لوگ لائے تھے۔ 3 دن کے بعد آپ کو ہوش آیا ہے، نرس نے اطلاع دی۔ 3 دن بعد؟
اس نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے لوگوں میں کوئی موجود ہے کہ نہیں۔ اتنا کہہ کر نرس کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد درگوش نے پوری قوت صرف کی اور اٹھ بیٹھا۔ نہ جانے کیوں وہ اپنے اندر بے حد کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ اس کی توانائی کہیں کھو گئی ہو۔ جلد ہی نرس کی واپسی ہوئی، لیکن وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ایس ایچ او کمال فاروقی بھی تھے۔ اس کے چہرے پر نہایت گمبھیر قسم کی سنجیدگی موجود تھی۔ ارے آپ اٹھ کر کیوں بیٹھ گئے؟ نرس فوراً بول اٹھی۔ میں ٹھیک ہوں نرس، درگوش نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ تینوں کہاں، کس حال میں ہیں؟ درگوش نے فوراً ہی کمال فاروقی کو مخاطب کیا۔ اسی وقت ہی فاروقی نے نرس کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے جانے کے بعد کمال فاروقی درگوش کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اس کے لہجے میں تاسف تھا۔ کیا؟ درگوش چلا اٹھا۔ وہ تینوں مر گئے؟ ہاں، زہر کا اثر اتنا شدید تھا کہ وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ ہم جب وہاں پہنچے تو ان کی لاش پھول کر کپا ہو چکی تھی۔ آخر وہاں ہوا کیا تھا؟ درگوش نے سانپ کا حال کہہ سنایا۔ پوری بات سن لینے کے بعد کمال فاروقی کی آنکھوں میں حیرت ناچنے لگی تھی۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ سانپ پر گولیوں کا اثر نہیں ہوا؟ فاروقی غیر یقینی انداز میں بولا۔ اس بات کو تو میں بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوں، درگوش نے سر سہلاتے ہوئے کہا۔ پھر تو ایک ہی بات ہو سکتی ہے۔ فاروقی کا لہجہ ڈرامائی ہو گیا۔ درگوش اس کی جانب وضاحت طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ کوئی جن تھا۔ ضرور تم لوگوں نے کوئی حرکت کی ہوگی جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو گیا۔ اس کی بات سن کر درگوش چونک گیا اور پھر کچھ سوچنے لگا تھا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ بولا، مجھے یاد آیا کہ اس حادثے سے کچھ دیر پہلے میں نے ایک پیڑ کے نیچے پیشاب کیا تھا۔ اوہ، یہی تو، فاروقی اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولا۔ کیا تم وہاں بول کر بیٹھے تھے؟ سمجھا نہیں۔ ایسی ویران جگہوں پر اکثر جنات کا بسیرا ہوا کرتا ہے، اور جنات کو اکثر سانپوں کے روپ میں آنا پسند ہوتا ہے، اور اگر کوئی بول کر بیٹھے تو وہ جنات اس جگہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ تم نے بغیر بولے اس کا گھر گندا کر دیا، اس بات کا اس نے بدلہ لیا ہے۔ کیا بے وقوفی والی باتیں کر رہے ہو؟ درگوش نے برہمی سے کہا۔ یہ باتیں بے وقوفی کی بات نہیں ہے۔ تم تو جانتے ہو میں پیری مرشدی کے چکر میں زیادہ رہتا ہوں، اور جنات کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ میں قرآن مجید کی کسی بات سے انکار نہیں کر رہا، میں تو بول کر بیٹھنے والی بات کو ماننے سے انکار کر رہا ہوں۔ اگر بالفرض ایسی کوئی بات ہے تو وہ جن مجھے ٹھکانے لگاتا، نہ کہ میرے ساتھیوں کو۔ ضرور یہ کوئی اور چکر ہے۔ تمہاری بات میں وزن تو ہے۔ پھر تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو سانپ نے بلٹ پروف جیکٹ پہن رکھی تھی، یا پھر تمہاری آنکھوں کو دھوکا ہوا ہے۔ گولی اس کے قریب سے گزر گئی ہوگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ آصف احمد درگوش نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ صرف آرام، انکوائری جاری ہے، جلد ہی کچھ سامنے آ جائے گا، فاروقی مسکرا کر بولا۔ بڑے سرکار اپنے کمرے میں آرام سے کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی گہری سوچ میں مستغرق ہوں۔ توسیہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی اور عقب میں آ کھڑی ہوئی۔ پھر کچھ کہنے کے لیے ہونٹ ہی لرزے کہ اس نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا اور خاموش ہی کھڑی رہی۔ میرے پیچھے کیوں کھڑی ہو؟ سامنے آؤ۔ بڑے سرکار کی آواز سن کر وہ بری طرح سے چونک گئی۔ توسیہ بوکھلا کر سامنے آ گئی۔ وہ ابھی تک حیران تھی۔ بابا، میں تو چپکے سے آئی تھی، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میری آنکھیں بند ہوں یا کھلی، لیکن میں کبھی اپنے گرد و پیش سے غافل نہیں رہتا۔ یوں بھی میرے سینکڑوں دشمن اور ہزاروں دوست ہیں۔ اگر میں غافل ہو جاؤں تو غفلت میں ہی مارا جاؤں۔ لیکن میں تو آپ کی کوئی دشمن نہیں ہوں، میں نے صرف ایک مثال دی تھی۔ جواب مسکرا کر دیا گیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، توسیہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ کہو، لیکن پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ یہ تو اس کا فیصلہ تمہاری بات سن کر ہی ہوگا۔ اس کا مطلب ناراض ہونے کا امکان ہے۔ اچھا بابا، اب میں ناراض نہیں ہوں گا، اب بولو۔ بابا میں، وہ بولتے ہوئے رک گئی۔ وہ ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ بڑے سرکار کی معنی خیز نگاہیں اس پر ٹکی تھیں۔ وہ اس کے بولنے کے منتظر تھے۔ میں انسپکٹر درگوش سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر بڑے سرکار کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اوہ، وہ 2 ٹکے کا پولیس آفیسر؟ وہ 2 ٹکے کا نہیں ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ توسیہ کی آواز اونچی ہو گئی۔ بابا، پیار محبت، بڑے سرکار نے طنزیہ انداز میں کہا، 2-4 ہی دن میں اس 2 ٹکے کے انسان نے تمہارا دل جیت لیا؟
اور میں جو سالوں سے تمہاری دیکھ بھال کر رہا ہوں، تم ان 4 دنوں کے آگے کوئی حساب نہیں رکھو گی؟ کیا مطلب؟ وہ عام اور معمولی انسان ہے، لیکن تم عام اور معمولی نہیں۔ تمہاری رگوں میں شاہی خون ہے، تم ایک شاہی قبیلے کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ بڑے سرکار نے پرجوش لہجے میں کہا۔ شاہی قبیلہ، شاہی خاندان، میں سمجھی نہیں۔ ہاں، تم کوئی معمولی نہیں ہو، بڑے سرکار نے سنجیدگی سے کہا۔ یہاں سے کوسوں دور ایک علاقہ ہے، تم وہاں کی ملکہ ہو۔ تمہاری پیٹھ پر جو نشان ہے وہ اس شاہی خاندان کی میراث ہے۔ تو کیا میرے ماں باپ زندہ ہیں؟ وہ بے تابی سے بولی۔ نہیں، اس قبیلے میں بغاوت ہو گئی اور ان کو قتل کر دیا گیا، اور میں تم کو وہاں سے لے کر فرار ہو گیا، ورنہ اس بغاوت میں تمہاری اور میری موت پکی تھی۔ اوہ، توسیہ کے منہ سے نکلا۔ بس مجھے ایک خاص وقت کا انتظار ہے، جس کے بعد میں تم کو وہاں لے جاؤں گا۔ بڑے سرکار کے لہجے میں عجیب سی سرشاری تھی۔ بڑے سرکار کی بات سن کر وہ خاموش رہی۔ وہ یہ فیصلہ کر نہیں پا رہی تھی کہ آیا ان باتوں پر یقین کرے یا نہیں۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ بڑے سرکار کی آواز پھر اس کو سنائی دی۔ وہ کہہ رہے تھے، جب وہاں راج کرو گی، حکومت کرو گی، تو کیا پھر بھی تم درگوش جیسے انسان کو یاد رکھو گی؟ وہ خاموش ہی رہی۔ اس کے دل میں تو بس صرف درگوش کی ہی تصویر تھی، درگوش جس نے دل کے دھڑکنے کا مفہوم سمجھایا تھا، درگوش جس نے اس کو احساس دلایا تھا کہ وہ بھی چاہے جانے کے قابل ہے۔ خاموش کیوں ہو؟ جواب دو، بڑے سرکار نے اس کو چپ دیکھ کر کہا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ عین اسی وقت کہیں دور سے گھنٹی کی آواز ابھری، جسے سن کر بڑے سرکار چونک گئے۔ پھر جلدی سے توسیہ کی طرف دیکھ کر بولے، اب جاؤ، جا کر سو جاؤ، کل بات کریں گے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے توسیہ کے جانے کا بھی انتظار نہیں کیا اور بڑی ہی تیزی سے گھنٹی کی آواز کی سمت بڑھ گئے، جو کہ دوبارہ ابھری تھی۔ ان کے قدم بڑی تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد توسیہ چند لمحے وہاں کھڑی رہی اور پھر باہر نکل گئی۔ درگوش کا پورا دن اسی ہسپتال کے اسی کمرے میں گزرا تھا۔ دن بھر وہ خوبصورت اور نازک سی نرس اس کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ اس نرس کو دیکھ کر درگوش کو ہمیشہ جاپانی گڑیا یاد آ جاتی۔ وہ تھی بھی اسی قدر نازک۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ نرس سے بہت سی باتیں کرتا، مگر اس کے دماغ کے کارخانے میں اپنے ساتھیوں کی موت ہی مینوفیکچر ہو رہی تھی۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ کل تک ہنسنے بولنے والے یوں موت کے ہمکنار ہو جائیں گے؟ زندگی کا یہی دستور ہے، جو آیا ہے وہ جائے گا، باقی ذات تو صرف اللہ کی ہے جو رحمان و رحیم ہے۔ پھر اسی کو جبران یاد آ گیا، جو فرض پر قربان ہو گیا۔ اپنے 3 ساتھیوں کی موت سے اس کو احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کتنی ویسٹ کی ہے۔ پولیس سروس میں وہ صرف کانچے کے چکر میں پڑا رہا تھا۔ اس کو خود سے گھن سی آنے لگی تھی۔ کیا میں آپ کے کپڑے بدل دوں؟ نرس کی آواز نے اس کو خیالات سے چونکا دیا تھا۔ اس نے نرس کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے بولا، شکریہ، میں خود ہی کر لوں گا، اب کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ دراصل میری ڈیوٹی اب ختم ہونے والی ہے اور میں جا رہی ہوں، نرس نے بتایا۔ آپ بے فکر ہو کر گھر جاؤ، جب دوبارہ ڈیوٹی پر آؤ گی تو میں نہیں ملوں گا، میں گھر چلا جاؤں گا۔ نہیں، آپ کو کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ شکریہ نرس، میں اتنا آرام نہیں کرنا چاہتا، مجھے اور بھی کام ہے۔ میں تمہاری خدمت کو یاد رکھوں گا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام لبنہ ہے۔ شادی ہو گئی آپ کی؟ شادی؟ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ کیوں؟ اس کی تلخی کو محسوس کر کے اس نے حیرت سے پوچھا۔ شادی کے بازار میں ہم لڑکیاں شو پیس ہی تو ہیں، ہر بار تیار ہو کر دکھائی جاتی ہیں اور پھر مسترد کر دی جاتی ہیں۔ جواب میں تلخی نمایاں تھی۔ درگوش نے کوئی جواب نہ دیا۔ واقعی یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے جو کہ ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہا ہے۔ لڑکیاں تیار ہو کر پسند کرنے کے لیے دکھائی جاتی ہیں، پھر دلہا یا دلہے کی ماں کی کسی نہ کسی وجہ سے مسترد کر دی جاتی ہیں۔ درگوش افسردہ ہو گیا۔ نرس چلی گئی اور پھر وہ اپنے خیالات میں کھو گیا۔ ڈاکٹروں کی ہدایات کی پرواہ کیے بغیر وہ ہسپتال سے نکل گیا۔ سب سے پہلے وہ پرسہ دینے کے لیے اکرام کے گھر جا پہنچا تھا۔ چھوٹا سا گھر گویا ایک قبرستان میں بدل چکا تھا۔ اکرام کے بوڑھے ماں باپ اور 2 چھوٹے بچے، ان کی زندگی جیسے رک گئی۔ اکرام تو چلا گیا، لیکن اپنے ساتھ 5 لوگوں کو اور بھی مار گیا تھا۔ ان کے آنسو تو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ درگوش کو ان کی آنکھوں میں صرف ایک ہی سوال نظر آیا تھا کہ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم کس کے سہارے جئیں گے؟ درگوش کو اس منحوس سانپ پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ دل گرفتہ ہو کر وہاں سے نکل آیا۔
اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس سانپ کی بوٹیاں نوچ ڈالے۔ گھر پہنچ کر بھی اس کا جی اچاٹ رہا۔ اکبر نے اس کی خیر خیریت دریافت کی اور کھانے کا پوچھا، لیکن اس کا دل نہیں تھا۔ بس چائے کا بول کر وہ اپنے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ اچانک اس نے کسی خیال کے پیش نظر الماری کھولی۔ سانپ کی مورتی اسی جگہ موجود تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک سے گویا روشنی کے ہالے پھوٹ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں درگوش کو ایسا لگا کہ یہ وہی سانپ ہے جس نے اس کے ساتھیوں کی جان لی تھی۔ لیکن یہ بے جان ہے، بھلا یہ کسی کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ پھر اس نے الماری کا پٹ بند کر دیا۔ پوری رات انسپکٹر آصف احمد درگوش عجیب و غریب خواب دیکھتا رہا تھا۔ کبھی وہ اپنے آپ کو سانپوں میں گھرا ہوا پاتا تو کبھی ویران جنگل میں وہ اس کو اپنے مردہ ساتھی دکھائی دیتے۔ اچانک وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب یوں اس کی نیند اچاٹ ہوئی تھی۔ جلد ہی اس کو وجہ سمجھ میں آ گئی۔ اس کو اٹھانے والے 4 لوگ تھے۔ ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک سیاہ لبادے میں ملبوس تھے۔ اپنے چہروں کو چھپانے کے لیے نقاب کا استعمال کیا تھا۔ صرف آنکھوں کی نمائش ہو رہی تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ درگوش نے بے خوف ہو کر پوچھا۔ موت کے فرشتے، جواب ملا۔ موت کے فرشتے تو یہاں کیوں آئے ہو؟ درگوش نے پوچھا۔ ایک تو یہ سوال بہت کرتا ہے دادا، ایک نقاب پوش نے اپنے دوسرے ساتھی کو دیکھ کر کہا۔ کیوں، کیا ہم کلاس روم میں پرچہ دینے آئے ہیں؟ انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ نہیں دادا، ایک نے جواب دیا۔ سن لیا؟ وہ نقاب پوش درگوش کی طرف گھوما اور بولا۔ خیر، تمہارا دل رکھنے کے لیے جواب دیتا ہوں، وہ سانپ کی مورتی کہاں ہے؟ درگوش اس وقت واقعی بے بس تھا۔ چاروں ریوالوروں کے رخ اسی کی طرف تھے۔ کسی بھی قسم کی مہم جوئی کا مطلب موت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن یہ لوگ اندر کس طرح آئے؟ انہوں نے اکبر کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا؟ کئی طرح کے سوالات اس کے دل و دماغ میں اٹھ رہے تھے۔ پھر نقاب پوش کے الفاظوں پر وہ بری طرح سے چونک گیا۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ ہم نے تمہارے نوکر کے ساتھ کیا کیا؟ درگوش نے کوئی جواب نہ دیا۔ تمہارا نوکر تم سے زیادہ ہوشیار نکلا، چپ چاپ بندوا لیا اپنے آپ کو۔ بیچارہ کچن میں پڑا ہے بندھا ہوا، وہ ہنس کر بولا۔ میں نہیں جانتا تم کون سی مورتی کی بات کر رہے ہو، درگوش نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہی مورتی جو اس باکس میں تھی، جس کو تم نے ساحل پر ریڈ کر کے پکڑا تھا۔ تمہارے ساتھ 3 ساتھی تھے، وہ تو مر گئے، اور ہم ان کی طرف سے اطمینان کرنے کے بعد ہی تمہارے پاس آئے ہیں۔ اطمینان مطلب؟ درگوش چونک گیا۔ ان کے گھروں کی باقاعدہ تلاشی کے بعد اب تمہاری باری ہے۔ تم کہہ رہے ہو تم نہیں جانتے؟ کوئی بات نہیں، ہم خود ہی ڈھونڈ لیں گے۔ تم یہ بڑی بھول کرو گے، تلاشی کے نام پر درگوش نے گھبرا کر کہا۔ شٹ اپ! آواز بڑی ہی گنجیلی تھی۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ کر بولا، میں اس پولیس والے کو سنبھالتا ہوں، تم لوگ اس مورتی کو تلاش کرو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ تینوں کمرے کی تلاشی میں مصروف ہو گئے۔ یہ تم لوگ اچھا نہیں کر رہے ہو، قانون سے کھیل کر تم لوگ جرم کر رہے ہو، درگوش نے غراتے ہوئے کہا۔ قانون؟ درگوش کی بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ کس قانون کی بات کرتے ہو تم؟ وہی قانون جو عام کے لیے کچھ اور، خاص کے لیے کچھ اور ہے، یا وہ قانون جو سگنل توڑنے پر 500 روپے لے کر چھوڑ دیتا ہے؟ نقاب پوش نے ہنس کر کہا۔ اس کی بات سن کر درگوش خاموش ہو گیا۔ بات تو ٹھیک تھی، قانون میں بہت سے سکم تھے، لیکن پھر بھی قانون کے ہونے سے بہت سے جرائم رکے ہوئے تھے۔ اگر تم گرفتار ہوئے تو بہت برا سلوک ہوگا تمہارے ساتھ۔ مان لیا، جب گرفتار ہوں گے تب کی تب دیکھی جائے گی، نقاب پوش نے ہنس کر کہا۔ اسی وقت اس کے ساتھی مڑے اور اس میں سے ایک نے کہا، دادا یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ ابے الو کے پٹھو، الماری کون دیکھے گا؟ نقاب پوش غرایا۔ او ہاں استاد! اتنا کہہ کر وہ الماری کی جانب بڑھ گئے۔ چند لمحوں کے بعد ایک کی آواز سنائی، دادا یہ تو لاک ہے۔ او، مورتی اسی میں ہے، چابی دو۔ نقاب پوش درگوش کی طرف مڑ کر غرایا۔ چابی میری جیب میں ہے، درگوش نے اطمینان سے کہا۔ رک جاؤ، ہم چابی خود نکال لیں گے۔ جیک، تم جیب سے چابی نکالو۔ جیک نے اس کی خونخوار نظروں کی پرواہ کیے بغیر جیب میں ہاتھ ڈال دیا اور چابی نکال لی۔ تم لوگ اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہو، درگوش بول اٹھا۔ تم کو اس گڑھے سے کیا تکلیف ہے؟ ناگر کا لہجہ پرمزاح تھا۔ درگوش اس پر کھول کر رہ گیا۔ جلد ہی الماری کھول لی گئی۔ درگوش نے فوراً ہی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس مورتی کو ان کے قبضے میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مورتی الماری میں نہیں ہے، نقاب پوش کی آواز سن کر درگوش نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ اس نے اس وقت عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا کہ مورتی کی گمشدگی پر کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا، وگرنہ اس کو اس بات پر حیرت تھی کہ مورتی گئی کہاں۔
میں تم سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میں کسی مورتی کے بارے میں نہیں جانتا، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی تم لوگوں کو، درگوش نے قدرے نرمی سے کہا۔ تو تم نہیں بتاؤ گے، ناگر نے کڑے لہجے میں کہا۔ جانتا ہوتا تو ضرور بتا دیتا، چاہو تو پورے گھر کی تلاشی لے لو۔ اب تو یہی کرنا ہوگا، ناگر غرایا۔ رسی لا کر اس کو باندھ دو، ناگر نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں درگوش کو رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ پورے گھر کی تلاشی لینے کے بعد وہ رخصت ہو گئے۔ نقاب پوشوں نے باہر آ کر درگوش کے فلیٹ کا دروازہ باہر سے لاک کیا اور پارکنگ کی طرف نکل آئے۔ دادا، مورتی اس کے پاس نہیں تو پھر کہاں ہے؟ ٹونی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ مورتی اسی کے پاس ہے، سالہ ناٹک کر رہا ہے۔ خیر، میرا نام بھی ناگر ہے، اب تم لوگ اس پر نظر رکھو گے؟ اتنا کہہ کر ناگر چلتے چلتے رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ جیک پارکنگ کے اندھیرے والی جگہ پر جا رہا ہے۔ ابے کہاں جا رہا ہے؟ ناگر نے چلا کر پوچھا۔ دادا، موتنے، جیک نے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا۔ اس کی بات سن کر سارے ساتھی ہنس پڑے تھے۔ کتے والی عادت تمہاری کبھی نہیں جائے گی، باتھ روم اس طرف ہے، ناگر نے غصے سے کہا۔ جواباً جیک بھی کھی کھی کرتا ہوا باتھ روم کی سمت بڑھ گیا۔ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگے تھے۔ دادا، بھوک لگی ہے، پنٹو نے کہا۔ یار، لگ تو مجھے بھی رہی ہے، مگر اس وقت کون سے ہوٹل کھلے ہوں گے، ٹونی نے جواب دیا۔ تم لوگ بھی ہر وقت کھانے پینے کے بارے میں ہی سوچنا، کام کی کسی کو فکر ہی نہیں، ناگر نے قدرے غصے سے کہا۔ ابھی ٹونی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ایک عجیب سی آواز سن کر وہ چونک پڑا۔ وہ آواز گاڑی کی پچھلی سیٹ سے آ رہی تھی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ اتنا کہہ کر ٹونی نے عقبی سیٹ کی طرف مڑ کر دیکھا تو دوسرے ہی پل اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس کی تقلید میں اس کے ساتھیوں نے بھی مڑ کر دیکھا تو ان کا بھی یہی حال ہوا۔ جیکی جیسے ہی باتھ روم سے فارغ ہو کر گاڑی کے پاس پہنچا، اندر کا منظر دیکھ کر وہ اچھل پڑا۔ خوف کا شدید ترین احساس اس کے چہرے پر نظر آنے لگا تھا۔ پھر وہ دیوانوں کی طرح جدھر سینگ سمائے بھاگ والی مثال کے مستاق الٹے قدموں بھاگتا ہی چلا گیا۔ درگوش نے جان بوجھ کر اپنے جسم کو قدرے پھلا لیا تھا جب اس کے ارد گرد رسیاں لپیٹی جا رہی تھیں۔ اس کے باوجود باندھنے والے کافی تیز ترار تھے۔ یہی وجہ تھی آزاد ہونے کے لیے اس کو کافی جدوجہد کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس نے خود کو آزاد کروا لیا تھا۔ اس کو اکبر کے بارے میں بھی کافی تشویش تھی کہ ان ظالموں نے نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ اسے اس بات پر حیرت تھی کہ مورتی گئی کہاں۔ نہ جانے کیوں اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ مورتی پراسرار خصوصیت کی حامل ہے۔ اس نے سونے سے پہلے مورتی کو خود ہی الماری میں لا کر رکھا تھا۔ اس سے پہلے بھی یہی ہو چکا تھا، یہ دوسری بار تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ اس طرح مورتی کے غائب ہونے میں کیا راز پوشیدہ تھا؟ یہ پراسرار سانپ کی مورتی کس کی تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ کئی قسم کے سوالات تھے جس نے درگوش کے ذہن کو الجھا دیا تھا، لیکن فی الحال اس کو اکبر کی خبر گیری کرنی تھی۔ اس بیچارے کو اس طرح باندھ کر ڈالا گیا تھا کہ منہ میں بھی کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا۔ یہ کون لوگ تھے درگوش بابو؟ پورا گھر برباد کر دیا ان حرام زادوں نے، اور کچھ کرنے کا موقع بھی نہ دیا، اکبر نے تشویش سے کہا۔ تو کیا کر لیتے تم؟ سنی دیول بن کر ان چاروں کا کیما کر دیتے، درگوش نے ہنس کر کہا۔ نہیں بابو، کم از کم آپ کو خبردار کر دیتا۔ خیر، جو ہوا سو ہوا، تم گھر کو سیٹ کرو، اجالا ہونے ہی والا ہے، میں باہر سے ہو کر آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر درگوش فلیٹ سے نکل کر پارکنگ کی طرف آ گیا۔ اسی لمحے چوکیدار بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا۔ اس کے چہرے پر بدحواسی تھی، شدید بدحواسی کے سبب الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ درگوش نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اس نے جواب دینے کے بجائے پارکنگ کی طرف اشارہ کیا۔ ہوا کیا ہے؟ بات ہی کچھ ایسی ہے جناب، وہ سامنے والی لال گاڑی میں 3 آدمی بے ہوش پڑے ہیں۔ کیا 3 آدمی؟ وہ چونکا۔ جناب، میں ایک راؤنڈ لگا کر واپس آیا تو یہ گاڑی دیکھی، اس سے پہلے نہیں تھی۔ یوں بھی میں سب گاڑیاں پہچانتا ہوں۔ پھر اسی کار کے اندر روشنی ہو رہی تھی، میں نے قریب جا کر دیکھا تو عجیب و غریب حلیوں میں 3 آدمی بے حس و حرکت دکھائی دیے۔ عجیب و غریب حلیے مطلب؟ ان کے چہروں پر سیاہ نقاب لگے ہوئے تھے۔ ارے، درگوش نے بامشکل اپنی حیرت چھپائی تھی۔ پھر گاڑی کے اندر والی روشنی میں اس نے تینوں کو دیکھا تھا، مگر اس میں چوتھا نہیں تھا۔ لیکن چوکیدار کا اندازہ غلط تھا، وہ بے ہوش نہیں تھے، مر چکے تھے۔ ان کے جسم نیلے پڑ چکے تھے، ان کے پیشانیوں پر سانپوں کے دانتوں کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ ان کے جسموں کی رنگت ہو بہو وہی تھی جو اس کے ساتھیوں کی تھی۔ چوتھا آدمی غالباً فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ بہت جلد ہی پولیس کی بھاری نفری درگوش کی اطلاع پر وہاں پہنچ گئی۔
جب شور شرابہ ہوا فلیٹوں کے دوسرے مکین بھی جاگ اٹھے تھے۔ جب ان کو صورتحال کا علم ہوا تو ایک خوف کا ماحول پیدا ہو گیا۔ درگوش نے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیا۔ یہ خبر ذرا ہی دیر میں جنگل کی آگ بن کر پھیل گئی تھی۔ ہر طرف اس پراسرار سانپ کی داستانیں پھیل گئیں۔ ان تینوں کے متعلق یہ اخذ کر لیا گیا تھا کہ یہ لوگ ان فلیٹوں اور اس کے اطراف میں کوئی واردات کرنے آئے تھے، مگر سانپ نے ان کو موقع ہی نہ دیا۔ یہ تینوں پولیس کو مختلف وارداتوں میں مطلوب تھے۔ بہرحال اس سانپ کے متعلق اب غور کیا جا رہا تھا، کیونکہ اب کسی کی بھی جان محفوظ نہیں تھی۔ درگوش اپنے فلیٹ میں واپس آیا تو اجالا ہو چکا تھا۔ صبح کے 6 یا 6:30 کا عمل تھا۔ اکبر فلیٹ کو سیٹ کر چکا تھا، اب چائے بنا رہا تھا۔